जाने जहां पेश कर रहा है मुसफ नॉवेल की किस्त नंबर 31। किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा। उसने घुटनों पे रखा सर होले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फिजा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूं, उसने होले से कहा तो फिजा चची पलट गई। वो कुछ देर यूं ही इधर उधर खड़ी बस देखती रही और फिर बाहर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास से गुजरते वो पल भर को रुकी। उसका अक्स भी रुक कर उसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमजोर पजमर्दा सी महमल ही थी। हाँ, शायद वो ही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा कुमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गिर्द हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियां मौजूद थीं। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल, उसे आते देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की निस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसरत की डेथ हुई, उसने दर्द शुरू होते ही ये कुछ चीजें वसीयत की थी तुम्हारे लिए। उसे लग रहा था वो अब मजीद नहीं जी पाएगी। हमने सोचा कि तुम्हें दे दी जाए वो। उन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के जेवरात का था। वो उसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था, उसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ये कुछ रकम थी, उसकी जमा पूंजी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हारे ही हवाले कर दूं, तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोलकर देखा। अंदर हजार हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने उसके जहेज के लिए रखे थे। उसका दिल भर आया। उसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कासनी डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जुड़ाव जेवरात। उसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से संभाल रखे थे उसके लिए। वसीम समेत सब लोग उस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो मैंने तुम्हारा हक पूरा अदा किया है या नहीं। उसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफों और कुर्सियों पे बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसरत की वसीयत। दफतन फिजा चची ने इस्तराब से पहलू बदला। ओहो फिजा, अभी उसकी मां को गुजरे दिन ही कितने हुए हैं। ताई मेहताब ने निगाहों से तनबीह की। मगर भाई मुसरत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फिजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मगर एटलीस्ट उसे बता तो दें। अभी उसका गम तो हल्का होने दो फिर। उनकी दबी दबी सरगोशियों से बेचैन कर गई। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था क्या? सब एकदम खामोश से होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बता दूंगी, अभी इस किस्से को छोड़ दो। प्लीज ताई अम्मा, मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी। मैं ठीक हूं, आप मुझे बताएं। उसने बेचैनी से बात काटी। ताई मेहताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचाकर गोया हुई। बात यह है कि मुसरत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर इन सब के सामने तुम्हारे आगा जान से कहा था कि अगर वो बच न सके तो जितनी जल्दी हो हम महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दे दें, उसको बेआसरा ना छोड़ें। और तुम्हारे आगा जान ने उनसे वादा कर लिया है कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुन हो गई। जमीन जैसे कदमों तले से सिरकने लगी थी।
اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا ہے؟ ہاں، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اس بات کے گواہ ہیں۔ تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گئی تھی، عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں۔ ہم میں سے تم پہ کوئی زور نہیں ڈالے گا اب سے۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جتنا جلد از جلد ہو جائے ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، جب تم چاہو گی پھر کر لیں گے۔ مہتاب دائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ لوگ جب چاہیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ مسرت کی زندگی کے ساتھ یہ سین بھی یہاں پہ ختم ہو گیا۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک سی پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا اور اس کا نام لیا۔ محمل! اس نے چونک کر سر اٹھایا، سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جاؤ مل لو۔ کون آیا ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول تھے۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا، وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے، وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا، اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا اور پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا، شاید اس لیے کہ اب وہ ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا، وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا، میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ I'm very sorry محمل۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، اب آپ جا سکتی ہیں، میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا یہ ایس پی صاحب؟ اس فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دے۔ ٹھہریے ذرا، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر ہمایوں نے خاموشی توڑ دی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی محمل؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔
مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے ہے نا؟ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی نا؟ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے؟ تم اتنی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں صرف اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑھ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ تو کرنے دینا، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ دیکھو محمل، میں جو بھی ہوں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے اور اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ یہ رہا آپ کا کارڈ، آپ ضرور آئیے گا۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پہ ڈالی اور دوسری محمل پہ، پھر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شاہ نے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ ان کے جانے کے بعد محمل خود سے باتیں کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ اماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کس منجدھار میں چھوڑ کے چلی گئی آپ مجھے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بس سوچتی رہ گئی۔ پر ماں تو جا چکی تھی، کوئی نہیں تھا اسے جواب دینے والا۔ اور اس کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔